گھر کے سارے افراد شادی پر گئے ہوئے تھے اور میرا 16 سالہ دیور دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میرا دیور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے گلے لگ گیا اور مجھے کس کے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، بھابھی مجھے اکیلا سونے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اپنے ساتھ سلا لیں۔ میں نے اسے بچہ سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بیسٹ کلیکشن ہب کے محترم سامعین، بہت اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام شائستہ ہے۔ شادی کے 1 ماہ بعد میرا شوہر دبئی چلا گیا۔ میرے شوہر کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دیور 16 سال کا تھا۔ میرے دیور کا نام ارحم تھا۔ وہ تھا تو 16 سال کا، لیکن چال ڈال اور قد کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ میں شام کو اس کے کمرے میں چلی جاتی اور اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ بہت جلد وہ میرے ساتھ گل مل گیا۔ وہ میرے کمرے میں بھی بلا تکلف آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً چینل بدل لیا اور تھوڑا گھبرا گیا۔ میں جب اس کے پاس گئی تو اس کی رنگت اڑ گئی۔ مجھے کچھ شک سا ہونے لگا، نہ جانے وہ ٹی وی پر کیا دیکھ رہا تھا جو مجھے دیکھ کر اس نے چینل بدل لیا اور اب ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ تم ٹی وی پر کیا دیکھ رہے تھے؟ میرے سوال پر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، اس وقت ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے۔ میں نے کہا، جو چینل تم دیکھ رہے تھے وہاں پر لگاؤ۔ اس نے اپنا دھیان نیچے کر لیا اور وہ چینل لگا دیا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے غصے سے ارحم کی طرف دیکھا۔ تم یہ دیکھتے ہو ٹی وی پر؟ بتاؤں رات کو تمہارے بھائی کو؟ وہ میرے غصے سے بدحواسا ہو گیا اور ڈر کے مارے سر ہلانے لگا۔ پلیز بھابھی، بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نے کہا کہ تم اتنی ڈراؤنی مووی دیکھتے ہو رات کو سوتے ہوئے، تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ میں تو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ آج کے بعد وہ نہیں دیکھے گا، جس پر میں مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی معصومیت اور ڈر پر پیار آنے لگا۔ پھر میں نے اس کے سر پر تھپکی دی اور کہا کہ میں تمہارے بھائی کو نہیں بتاؤں گی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی صرف عارضی ہے اور میں کسی ایسی مصیبت میں بھی پڑ سکتی ہوں جس کا تصور کرتے ہوئے ہر عورت اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ چونکہ میری نند کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں ارحم پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ اس کی پسند کا کھانا بھی بنا دیتی، اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی گیم بھی کھیل لیتی تاکہ وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ ایک دن ارحم میرے کمرے میں آیا۔ میں نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا اور میک اپ کر رہی تھی۔ جب ارحم میرے کمرے میں آیا، مجھے تیار ہوتے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر میرے میک اپ سے ایک ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا کر اس نے مجھے پکڑائی اور کہنے لگا، بھابھی یہ لگائیں، مجھے یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ لپسٹک پکڑ لی۔ میں اس چھوٹے سے بچے کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گیا۔ میں اچانک اس کے گلے لگنے سے تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اسے فوراً اپنے آپ سے دور کیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ تو میری بڑی بہن جیسی ہیں، مجھے آپ میری بہن جیسی لگتی ہیں، لیکن شاید آپ کو میرا پیار کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے خوف سی محسوس ہونے لگی اور مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی آنے لگی کہ وہ مجھے بڑی بہن سمجھ کر میرے گلے لگ رہا تھا اور میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ کیسے غصے سے میں نے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی بدتمیز ہوں۔ میں نے اس کے پیار کا جواب یوں غصے سے دیا، نہ جانے کیوں۔ میں دوبارہ ارحم کے ساتھ پہلے جیسا رویہ کرنے لگی۔ اب وہ پورا دن میرے ساتھ ہی گزارتا، میرے گلے میں بلا تکلف پیار سے بازو ڈال دیتا، اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لے آتا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا یوں قریب آنا بے چین کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میرے اندر کوئی مجھے یہ کہتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے اندر کا شیطان مجھے یہ سمجھانے لگا کہ فکر نہیں کرو، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہے، تمہیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، میرا جسم برابر تھا، لیکن جب وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ مجھ سے 2-3 انچ بڑا ہی لگتا۔ جب وہ اسکول سے آتا تو میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی، وہ اندر آتے ہی مجھے پیچھے سے گلے لگا لیتا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر الجھن سی ہونے لگی۔ میں اتنی گرمی میں پسینے سے شرابور کھانا بنا رہی ہوتی، ارحم مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا۔ میں اسے ڈانٹ کر کہتی، نظر نہیں آ رہا میں کھانا بنا رہی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، جس پر وہ مجھ سے کہتا،
آپ ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں، کبھی تو آرام کر لیا کریں۔ وہ میری بات بدل دیتا اور مجھے غصہ کرنے سے روکتا تھا، اس لیے میں اس کی ایسی حرکتوں پر ناراض ہونے کے بجائے ہنس دیتی تھی اور اسے کہتی کہ جب تم شادی کر کے اپنی بیگم کو لاؤ گے تو پھر میری چھٹی کروا دینا، اس سے سارے کام کروانا۔ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی مجھے آپ جیسی خوبصورت دلہن لا کر دینا، مجھے بالکل آپ جیسی دلہن چاہیے کیونکہ آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر میرے وجود پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بے چین ہو رہی تھی اور میرے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، مجھے اس کی تعریف کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرے بہت قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو ایک بھی کام نہیں کرنے دیتا، میں آپ کو رانی بنا کر رکھتا۔ میری دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں، ایسی تعریف تو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی تھی۔ پھر اچانک سے وہ مجھ سے دور ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، بھابھی آپ میری بہن جیسی ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہر وقت کام کرتی رہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی کام کر کے آئی ہیں اور اب ادھر آ کر بھی وہی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ ریسٹ بھی کر لیا کریں۔ وہ بات کو بدلنے میں شاید بہت تیز تھا، اپنے چہرے کی تاثرات بھی ایک منٹ میں بدل لیتا تھا۔ میں اب ارحم کی نظروں میں الجھ گئی تھی۔ میں نے اس بار اسے سختی سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی وردی بدلو، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن تک میں اسے کتراتی رہی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے ارحم کے بارے میں ذکر کیا اور اس سے کہنے لگی کہ ارحم عجیب حرکتیں کرتا ہے، جیسے وہ امی کے گلے لگتا ہے، میرے بھی ویسے ہی گلے لگ جاتا ہے، مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھائیں، لیکن وہ میری بات کا الٹا مطلب نکالنے لگے، کہنے لگے کہ تم تو ہر وقت غلط ہی سوچتی ہو، میرا بھائی بہت معصوم ہے، وہ تمہیں بہن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ ایک ایسا شوہر ہے، اپنے بھائی پر اتنا بھی یقین کرنا اچھا نہیں، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ تھوڑی ہے، بھلے اس کی عمر 16 سال کی تھی لیکن وہ بالکل جوان لگتا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ آخر میں کس سے بات کروں، بظاہر وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے لیکن اس کی نیت میں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی نظریں اور باتیں بہت عجیب سی ہوتی تھیں۔ یہ بات تو میری ماں اور اس کے بھائی کو سمجھانی چاہیے کہ بھابھی بے شک بہن ہوتی ہے لیکن کچھ لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ ایک دن یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کر دی تو وہ ہنس کر کہنے لگی، ارے بیٹا وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہوگا، میری تو دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی تم جیسی ہو۔ میری ساس نے تو بات کو الگ ہی انداز دے دیا۔ میں چپ کر کے رہ گئی، میری بات کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا۔ میں نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں اب ارحم سے کچھ فاصلے پر ہی رہوں گی۔ میں نے ارحم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا اور اس سے زیادہ بات کرنی بھی چھوڑ دی۔ یہ بات اس نے محسوس کی تھی۔ ایک بار وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے کہا، نہیں تو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں نہیں بات کرتی؟ میں نے کہا، بس مصروفیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بھابھی مجھے یہ آپ کے گال پر تل بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے اسے دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اتنے غور سے مت دیکھا کر، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں، بہنوں کو تو نہیں اتنا غور سے دیکھا کرتے اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ تھوڑا سا سنبھل گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہو گئی اور میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے تو میرے سسرال میں خوشی کی لہر ہی دوڑا دی۔ سب میرا بہت خیال رکھنے لگی اور میری ساس فخر سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا بس 1 مہینہ ہی ادھر رہا ہے اور پھر دبئی چلا گیا، اور دیکھ لو 1 ہی مہینے میں خدا نے کرم کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دن ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ اب کچن کا سارا کام میری ساس سنبھالتی تھی، میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا۔ ایک رات میری ساس کسی کی شادی پر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ شادی دوسرے شہر میں تھی، مجھے سفر سے منع کیا گیا اور ارحم نہ جانے کیوں ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا، کہنے لگا کل میرا ٹیسٹ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میری نند امی کو لینے آئی تھی، امی نے کہا کہ تم گھر پر ہی رک جاؤ، اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، جیسے ہی شادی ختم ہوگی میں فوراً لوٹ آؤں گی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو بھی لاک کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، شادی تو شام کو ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس اور نند وہاں سے نکلنے والے تھے کہ کالے بادل آ گئے اور خوب اندھیرا ہو گیا اور ایسی طوفانی بارش شروع ہو گئی کہ میری ساس کہنے لگی کہ ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہم اگلی صبح ہی پہنچیں گے۔ پھر میری ساس نے مجھ سے کہا کہ ارحم کو تیز بارش اور بادلوں کی گرج سے خوف آتا ہے اور وہ اکیلا ڈر نہ جائے، اس لیے تم اسے اپنے ساتھ سلا لینا۔ یہ سن کر مجھے ذرا اچھا نہیں لگا، میں اسے بھلا اپنے کمرے میں کیوں سلاؤں؟ میں نے کہا کہ ارحم اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ وہ بارش سے ڈر جائے، مجھے ارحم کو اپنے کمرے میں سلانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔
میری ساس غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہر وقت تم مجھ سے بڑا بڑا کہتی ہو، وہ ابھی بچہ ہی ہے، اس کی سوچ بالکل بچوں جیسی ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چپ چاپ اسے اپنے کمرے میں سلا لو۔ میری ساس نے فون بند کر دیا، لیکن میں نے ارحم کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا اور میں وہیں لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادل اتنی زور سے گرجا جیسے کہیں بجلی گری ہو، اور آواز اس قدر ہیبتناک تھی کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ میرا دروازہ اس قدر زور سے کھٹکا کہ میں ڈر کے مارے اچھل کر رہ گئی۔ اندھیرے میں مجھے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، جس پر باہر سے آواز آئی، میں ارحم ہوں بھابھی، جلدی سے دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے مجبوری میں دروازہ کھول دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑا ہوا تھا اور بڑا بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آخرکار مجبوری میں مجھے اسے اپنے کمرے میں لانا پڑا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ کہنے لگا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لگ گیا۔ اس وقت وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بچوں کی طرح تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے لگا شاید وہ خوف کے مارے ایسے کر رہا ہے یا مجھے اپنی ماں یا بہن سمجھ کر ایسے پکڑ لیا، لیکن کچھ پل کے بعد اس کے ہاتھ میری کمر پر چلنے لگے۔ مجھے کرنٹ سا لگا۔ اس کی انگلیاں جیسے بے حساب میری کمر پر چل رہی تھی۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یکدم ہی لائٹ آ گئی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ ارحم کے چہرے کے تاثرات مجھے یکسر بدلتے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے کہیں سے بھی خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارش رک گئی ہے اور لائٹ بھی آ گئی ہے۔ لیکن وہ عجیب چیز شیطانی مسکراہٹ سجائے کہنے لگا، لیکن میرے اندر کا طوفان تو ابھی تک نہیں تھما۔ ایک بار وہ تھم جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی مجھے 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں کچھ بھی بچکانا نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا ارحم تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو صرف ایک ہی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ تو مجھے شروع ہی سے بہت پیاری لگتی تھی۔ آپ کے قریب آنے کو تو میں بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے کانوں پہ یوں پڑ رہی تھی گویا کوئی گرم پگھلتا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ ارحم نہ جانے صبح سے میرے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم اپنی ماں جیسی بھابھی نظر رکھتے ہو؟ میں چلا کر بولی۔ وہ بے خوف ہو کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ماں یا بہن سمجھا ہی کب ہے؟ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے اظہار بھی کر چکا ہوں۔ آپ شاید بھول گئی ہیں۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ مجھے اپنا آپ اس کے آگے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمرے کی بتی گل کر دی اور اس کے ساتھ میری قسمت کی بتی بھی گل ہو گئی۔ میرا کوئی احتجاج، انکار، رونا، منت، سماجت کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ وہ رات میرے لیے سیاہ کالی رات بن کر آئی۔ وہ سب کچھ کر گزرا۔ صبح میں بہت رو رہی تھی۔ ارحم بڑی ڈٹھائی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے کچھ بھی کسی کو بتانے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس وقت میں دوہری اذیت سہ رہی تھی۔ ایک میرے پیٹ میں درد تھا، دوسرا میری روح بری طرح سے گائل ہو چکی تھی۔ مجھے سامنے بیٹھے 16 سالہ دیور سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تمہاری ہر بات اپنے شوہر کو بتاؤں گی، تمہاری ماں کو بتاؤں گی جو تم جیسے کمینے کو بچہ سمجھتی ہے۔ وہ میری بات پر ذرا بھی نہ گھبرایا۔ کہنے لگا آپ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ آپ ہی جھوٹی ثابت ہوں گی۔ میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور مجھ پر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو اپنی زبان بند رکھیے گا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں کچن سے تیز دھار چاقو لوں اور ارحم کی جان لے لوں۔ باہر کی بیل تو میں درد کے باوجود بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس اور نند کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر غافل ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں احتیاط کرنے کو کہا تھا، تم کیوں سارا گھر کا کام کر رہی تھی؟ کھانا تو ہم بنا کر گئے تھے۔ اللہ نے بال بال تمہارے بچے کو بچایا ہے۔ اب تم کبھی بھی بستر سے مت اٹھنا۔ شاید یہ جھوٹ بھی ارحم نے بولا تھا کہ میں پیچھے سے گھر کے کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ شاید وہ میری بات سن چکا تھا۔ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ بھابھی بہت بہادر ہے، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے۔ یہ بارش سے اتنا ڈرتی ہے کہ مجھے رات بھر انہیں سنبھالنا پڑا۔ سب اس کی بات کو نارمل انداز سے لے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں مائکے جا کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جب میں نے شوہر کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتایا تو وہ مجھے گالیاں دینے لگے۔
کہنے لگے کہ تم نے میرے چھوٹے معصوم بھائی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے وہ تو چھوٹا سا ہے، اسے تو ایسی باتوں کا علم ہی نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اس پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ میں سب جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، کبھی بھی اس گھر سے الگ نہیں ہوں گا۔ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھائی پر ایسے الزام لگاتے ہوئے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میری روح چھلنی ہو گئی۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا کہ میں ان کے پورے گھر کو کیسے سنبھالتی تھی، اسی لیے شاید وہ میری عزت کرتے تھے۔ میری حیثیت مجھ پر کھل چکی تھی، میری اب تک کی ساری خدمت بے معنی ہو چکی تھی۔ انہیں میری بات پر بھروسہ نہیں آیا تھا کیونکہ انہیں اپنے بھائی پر اعتبار تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور جانے کا فیصلہ کیا۔ میری ساس بھی ہر بات سے انجان تھی، مجھے یوں بیگ اٹھائے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ نہ تو کوئی عام سی میاں بیوی میں ہونے والی لڑائی تھی اور نہ ہی کوئی عام سی بات تھی جسے میں فراموش کر دیتی۔ میں اپنے گھر آ گئی اور ساری حقیقت سے اپنی والدہ کو آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا تم پڑھی لکھی نہیں ہو جو اس طرح اپنے دیور کو اپنے قریب آنے دیا کرتی تھی؟ وہ تھا تو تمہارے لیے غیر محرم ہی نا، تمہیں شروع سے ہی اس سے سخت رویہ رکھنا چاہیے تھا، ورنہ یہ بات جو تم مجھے اب بتا رہی ہو پہلے نہ بتاتی۔ میری والدہ یہ سب سن کر بہت ابدیدہ ہو گئی، لیکن کیا قصور صرف میرا تھا؟ میں نے تو اپنے شوہر سے بھی بات کی تھی اور اپنی ساس سے بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ انہیں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ دیور بھابھی کے بیچ فاصلہ ضروری ہے۔ ایک دن مجھے ایک رونگ نمبر سے کال آئی، میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ ارحم تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں، میں آپ کو آئندہ کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اصل میں میرے دوست اچھے نہیں تھے، وہ مجھے غلط مووی دکھاتے تھے۔ اس دن جب آپ نے مجھے چینل بدلتے دیکھا تھا، میں ڈراؤنی مووی نہیں بلکہ ایک غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ بس ایسی چیزیں دیکھ کر میں بہک گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کہ تم نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اور اس میں قصور تمہارے گھر والوں کا بھی ہے جنہوں نے تم پر نظر نہیں رکھی۔ میں تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی، اب میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں اس کو گھر میں برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا تھا میری نظر میں میرے لیے وہی صحیح تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔